ایک بات بھی دل پر لگتی ہے نا زندگی بدل جاتی ہے. اسی اللہ والے کی ایک بات بھی ایسا اثر رکھتی ہے کہ کیسے کیسے لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. کہنے والا بھی یہ نیت کرے کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق دے دے. میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں آپ کے لیے نہیں سنا رہا, میرا بھی ارادہ یہ ہو کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق دے دے, میری زندگی راہ راست پر آئے, میری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر آ جائے, میری زندگی اللہ کے احکام پر آ جائے, میری زندگی کے اندر سنت شریعت زندہ ہو جائے. ہماری محنت کا خلاصہ تو یہ سنت شریعت کو زندہ کرنا. ہماری دعوت و تبلیغ کی محنت کا خلاصہ سنت شریعت زندہ ہو جائے کی زندگی میں, مرد کی زندگی میں, عورت کی زندگی میں, تاجر کی زندگی میں, مزدور کی زندگی میں, بادشاہ کی زندگی میں, ہر ایک کی زندگی میں سنت شریعت زندہ ہو جائے. اب جو سنت شریعت زندہ کرنے کی دعوت دے رہا ہے, اگر اس کی زندگی سنت شریعت سے خالی ہے تو اثر نہیں ہوگی. بات میں اثر نہیں ہوگا. بات کا انداز اچھا ہوگا, بات کا لہجہ اچھا ہوگا, طریقہ بات کا اچھا ہوگا, لیکن بات میں اثر نہیں ہوگا. کیوں؟ جس بات پر عمل نہیں ہوتا اس بات کا اثر نہیں. اس لیے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال آپ نے خدا کے نافرمانوں کے بیچ میں زندگی گزاری. کتنے سال؟ 40 سال خدا کے نافرمانوں, خدا کو نہ ماننے والے, غیر اللہ کی بندگی کرنے والے, غیر اللہ کی عبادت کرنے والے, ان کے درمیان اللہ کے رسول نے کتنے سال گزارے؟ 40 سال. بچپن بھی اس میں گزارا, جوانی اس میں گزاری, کھیل میں شریک رہے, تجارت میں شریک رہے, سفر میں شریک رہے, شادی میں شریک رہے, غمی میں شریک رہے, ہر مرحلے میں تمام امور میں ساتھ میں رہے. ابھی کوئی دعوت نہیں ہے, ابھی کوئی پیغام ان کو نہیں دیا جا رہا, ابھی کسی طرف دعوت نہیں جا رہی. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی ذمہ داری آپ کے سر پر ڈالی, جب آپ نبی بن گئے, آپ لوگوں کی بہتری کے لیے بھیجے گئے, آپ کو لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا, آپ کو نبی بنایا جا رہا ہے, اب آپ ان کو اللہ کی طرف بلاؤ. مدثر تم فائل سے فقط دے. بس اب آپ کے ذمہ کام لگ گیا کہ آپ کھڑے ہو جانا اور لوگوں کو اللہ کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اللہ سے ڈرو. پوچھو علماء کرام سے, مجمع میں بہت سارے جید علماء کرام ہیں, پوچھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہرا میں جب حضور کو نبوت کی ذمہ داری ملتے حضور نے مکے والوں کو جمع کیا. صفا پہاڑ پر کھڑے کر اللہ کے رسول سب کو جمع کرنے کے بعد حالانکہ دعوت دینی اللہ کی طرف, کیا دعوت دینی ہے؟ اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینی ہے, ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دینی ہے, وحدانیت کی دعوت دینی ہے. سب کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد آپ علماء سے پوچھو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جمع ہونے والے نافرمانوں سے پہلا سوال اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ یہ نہیں کہا کہ لوگوں کو کلمہ پڑھو, لا الہ الا اللہ پڑھو, کامیاب ہو جاؤ. نہیں, پہلا سوال اللہ کے رسول کا کیا ہے؟ علماء کرام نے پڑھا حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں سے پہلا سوال کیا, کیف وجدتمونی, اے مکے والوں تم نے مجھے کیسا پایا؟ میں تمہارے درمیان رہا ہوں, میرا بچپن تمہارے درمیان گزرا, میری جوانی تمہارے درمیان گزری, میرا کھیل کود, میری تجارت, میرا چلنا پھرنا سب تمہارے درمیان گزرا ہے, تم نے مجھے کیسا پایا؟ بات بڑی کہنی ہے, ذمہ داری کی بات اس کو پہنچانی ہے. اگر کہنے والا ہی اگر عیب دار ہو, کہنے والے کی اگر زندگی درست نہ ہو, کہنے والے کی اگر چال صحیح نہ ہو, کہنے والے کی اگر لباس صحیح نہ ہو, کہنے والے کی اگر اخلاق صحیح نہ ہو, تو بات کتنی بھی خوبصورت ہو اثر نہیں کرتی. بات کتنی بھی اچھی ہو اثر نہیں ہوتی, دل پر چوٹ نہیں لگتی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا سوال کیا کہ تم نے مجھے کیسا پایا؟ مکے والوں نے کیوں نہیں کیا کہتے ہیں آپ کو ساتھی کو امین پائی, صرف اتنا جواب نہیں دیا بلکہ لفظ اس میں ہے, علماء کرام اچھی طرح جانتے ہیں. انہوں نے کہا جربنا کا مرارا, ہم نے آپ کو بہت سی مرتبہ بہت سی جگہوں پر آزمایا,
سے ہم دعوت کا نام لے کر چل رہے ہیں نا، تو یوں سمجھا ہمیں کوئی آزما نہیں رہا ہے، کوئی ہم سے برتاؤ کر کے آزمائے گا، کوئی ہمارے ساتھ سفر کر کے آزمائے گا، کوئی ہمارے ساتھ رہ کر آزمائے گا، کوئی ہمارے اخلاق کو آزمائے گا، کوئی ہمارے معاملات کو آزمائے گا، کوئی ہماری معاشرت کو آزمائے گا کہ یہ خود جو اتنی شریعت کی دعوت ہے اس کی زندگی کا کیا حال ہے۔ انہوں نے کہا جربنا کا میرا، بہت سی جگہ پر کئی مرتبہ ہم نے آپ کو آزمایا لیکن ہمیشہ آپ کو امانت دار پایا اور صادق پایا، ہمیشہ آپ کو ہم نے کیا پایا؟ امانت دار پایا، صادق پایا۔ آپ ہر معاملے میں سچی، آپ کی زندگی سچی کلیئر زندگی ہے، کوئی آپ کے کام پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، کوئی آپ کی زندگی پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، کوئی آپ کی چاہت پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، کوئی آپ کے بول پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، کوئی آپ کے لباس پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ آپ کی زندگی بالکل صاف ستھری ہے۔ تب اللہ کے رسول نے کہا لوگوں کلمہ پڑھ لو، کیا ہو جاؤ گے؟ اے لوگوں کلمہ پڑھ لو، میں ایک اللہ کی دعوت دے رہا ہوں، کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ۔ یہ بات اس وقت چاہے لوگ چلے گئے پیٹ پھرتے، لیکن اس بات نے اپنی دعوت کا بیج ان کے دلوں میں بو دیا۔ ہر ایک جا کے اپنے گھروں میں سوچنے پر مجبور ہو گیا، اور کچھ ہی زمانے میں حضور کے رونے نے، حضور کی تڑپ نے، حضور کی فکروں نے، حضور کی بے چینی نے ان کو 20-23 سال تک پورے مکے مدینے کو اسلام میں داخل کر دیا۔ کچھ لمحوں، کچھ سالوں کے اندر کیا کر دیا؟ ایمان میں داخل کر دیا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی خبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے دعوت کا کام کرنے والے ساتھیوں سے، ان کی کتابوں میں ہے کہ دعوت کے کام کی ایسی حفاظت کرنا جیسے تم اپنی کنواری بیٹی کی حفاظت کرتے ہو۔ دائی ہے نا، سب سے پہلے تو اللہ دائی ہے۔ کون دائی ہے؟ اللہ دائی ہے، اللہ خود دائی ہے۔ اللہ بندوں کو جنت کی طرف دعوت دیتا ہے، اللہ دائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائی ہے، اور حضور نے اپنی امت کو دائی بنایا۔ کیا بنایا؟ اللہ خود دائی ہے، اللہ خود دعوت دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی صفت، دعوت والی صفت اللہ نے حضور کو دی، حضور نے پوری امت کے اندر دعوت چلائی۔ کیا دیں؟ دعوت چلائی، اور پھر امت کو ذمہ داری دی، تم بھی دعوت چلاؤ۔ کیا کرو؟ کہ دعوت دو، لوگوں کو دعوت دو۔ اس دعوت کے کام کی کیا کرو؟ ہماری بیٹی کی طرح اس پر دھاگ نہ لگا۔ ماں باپ کو فکر ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہماری بیٹی پر اگر دھاگ لگ کے بیٹی پر لگا تو بڑا مسئلہ نہیں، بیٹی پر داغ لگ گیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس کو دوسرے گھر بھیجنا ہے۔ کہاں بھیجنا ہے اس کو؟ بیٹا تو گھر میں رہے گا، لیکن یہ اور کوئی آدمی داغدار چیز اپنے گھر نہیں لے جاتا۔ اپنے گھر کے لیے جب کوئی چیز خریدتا ہے نا تو پہلے دیکھتا ہے داغدار تو نہیں ہے نا، ایردار تو نہیں ہے نا، گھر لے جانے۔ میں دعوت کے کام کو اپنی زندگی میں نہیں رکھنا ہے، بلکہ اس کو گھر گھر پہنچانا ہے۔ اس کو اگر اپنے اعمال سے، اپنے بد اخلاقی سے، اپنی بدعمالیوں سے، اپنی بد کرداری سے اگر دعوت کے کام کو اس دائی نے داغدار کر دیا تو دوسرے کے گھر پہنچانا پڑے گا، دوسروں کی زندگی میں پہنچانے کیا پڑے گی؟ رکاوٹیں آ جائیں گی۔ اس لیے ہم سب کو سب سے پہلے کہ اللہ نے بڑا ذمہ داری والا کام کیا ہے، بڑا ذمہ داری والا کام۔ اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ نبیوں کی نیابت کی ہے۔ نبی کا نائب، کوئی سرپنچ کا نائب ہو جاتا ہے تو فخر ہو جاتا ہے، کوئی پی ایم کا نائب بن جاتا ہے تو اس کو میں کس کا نائب ہوں، اس کی غیر موجودگی میں میں کام کرتا ہوں۔ کوئی سی ایم کا نائب بن جاتا ہے تو اس کو بھی فخر ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ ہمیں کتنا خوش ہونے کی ضرورت ہے، کتنا فخر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت نصیب فرمائی۔ اور نبی نہیں آئیں گے دنیا میں، اب کوئی نبی دنیا میں آنے والے نہیں،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نبی بن کر نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت بن کر آئیں گے. کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن انسان تو قیامت تک رہنے والا ہے. انسانیت تو قیامت تک ہی اس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں بد برائیاں نیکیاں ہیں. یہ نبوت والا کام، یہ نبوت والا کام اس امت کو کیا کرنا ہے؟ نبوت والا کام اس امت کو کرنا ہے. تو نبوت والا کام نبیوں والے صفات کے ساتھ ہوگا. میں بد اخلاق بن کر اخلاق کی دعوت دوں، میں خود بد اخلاق بنوں اور دوسروں کو اخلاق کی دعوت دوں، کوئی قبول نہیں کرے گا. میں نافرمانی کر کے فرما برداری کی دعوت دوں، نہیں ہے. اگر کسی گناہ میں مبتلا ہوں تو مجھے منائی نہیں کہ میں دعوت دوں، دعوت تو دوں، مجھے حکم ہے، لیکن پھر یہ میری دعوت اس پر اثر نہیں کرے گا. مجھے کوئی دعوت دینی ہے کہ میں اپنی زندگی کو عمل بناؤں، کیا بناؤں؟ اس لیے ہر ایک سبھی سے کہا جاتا ہے پہلے اپنے آپ کو اس کام میں لگاؤ، اس کام کو سیکھو، اس کام کی اونچ نیچ کو سیکھو، اس کام کے اصولوں کو سیکھو، اس کام کے مقصد کو سیکھو، اس کام کے پیچھے کیا چاہا جا رہا ہے اس کو سیکھو، پھر سیکھ کر امت میں محنت کرو. علماء سے کہا جا رہا ہے، حاجیوں سے کہا جا رہا ہے، ڈاکٹروں سے کہا جا رہا ہے، ٹیچروں سے کہا جا رہا ہے، وکیلوں سے کہا جا رہا ہے، ہر ایک طبقے سے کہا جا رہا ہے، ہر ایک طبقے سے کہا جا رہا ہے. اس کام کو سیکھو، اس کام کے اصولوں کو، اس کام کے طریقوں کو سیکھ کر پھر امت ہر ایک اپنے اپنے فیلڈ میں جا کر محنت کرے. اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرے. اب اس محنت سب سے پہلے اپنی ذات سے محنت شروع کریں، اس سے ہمارا یقین سب سے پہلے مضبوط ہو. کیا ہو؟ ہم اللہ کو دعوت دینے والے، ہمارا یقین مضبوط ہو. حالات کچھ بھی کہہ رہے ہیں، حالات کچھ بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن مجھے میرے اللہ پر بھروسہ ہو، کیونکہ یقین کے بغیر آدمی کبھی قدم نہیں اٹھاتا. یقین ہی ہے جو انسان کو قدم اٹھانے پر مجبور کرے. اگر یقین میں شک پڑ جائے، اگر یقین میں وہم پڑ جائے تو آپ کے قدم نہیں اٹھیں گے. مثال کے طور پر ایک آدمی کو گودرا سے احمدآباد جانا ہے، سڑک پہ جا رہا ہے، ہائی وے پہ جا رہا ہے، گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کو راستہ معلوم نہیں. روڈ پہ کھڑا ہوا کوئی آدمی ملا، اس کو پوچھا بھائی مجھے احمدآباد جانا ہے، یہ راستہ احمدآباد جائے گا؟ اب جس سے پوچھا جا رہا ہے شاید یہ راستہ کیا کہہ رہے ہیں، پہلے 2 منٹ خاموش رہا، پھر سب جانے پر کہتے شاید یہ راستہ احمدآباد جائے. اب یہ گاڑی والا کبھی جائے گا نہیں. کیوں؟ بتانے والا خود شک میں ہے، اس کو یقین نہیں ہے کہ یہی ہے. وہ خود شک میں ہے، وہ بھی وہم میں ہے، اور شک کی بنیاد پر مجھے بتا رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ میں اس کے کہنے پر جاؤں گا، پلٹ جاؤں گا اور چل رہا. پھر اس نے 2 قدم چل کے کسی اور سے پوچھا کہ بھائی مجھے احمدآباد جانا ذرا بالکل سیدھے چلے جاؤ. کیا کہا؟ بالکل سیدھے چلے جاؤ، صحیح راستے پر ہو. اب اس کی گاڑی تیز چلے گی. بتانے والے نے یقین کے ساتھ، میں دائی ہوں، سب سے پہلے میرا اللہ کی ذات پر ایسا ٹھوس بھروسہ ہو کہ دنیا کچھ بھی کہہ رہی ہو، حالات کیسے بھی دکھ رہے ہوں، کہ مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے. اس دل کو سب سے پہلے مطمئن کرنا کہ جو کچھ بھی ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے. جو کچھ بھی کرنے والا اللہ کرنے والا. طاقتوں سے کچھ نہیں ہوتا، مال سے کچھ نہیں ہوتا، حالات سے کچھ نہیں ہوتا. جو اللہ چاہے وہی ہوگا، جو اللہ چاہے گا. ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا. سورہ بقرہ میں 3 پارے میں ہے، ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ. اے اللہ آپ مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. اللہ نے کیا کرے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قدرت پہ شک ہے. پھر ایسا سوال کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. سوال نبی کا ہے اور اللہ سے سوال کر رہا ہے. نبی اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، اللہ کا سب سے مقرر بندہ ہوتا ہے، وہ سوال کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سامنے سے سوال کیا، کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ تمہیں بھروسہ نہیں؟
آگے جو جواب دے رہے ابراہیم علیہ السلام، لیطمئن قلبی، اے اللہ مجھے تو کامل بھروسہ ہے، میں جانتا ہوں آپ ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، لیکن میرا دل وہم و شک سے پاک ہو جائے، دل مطمئن ہو جائے، اس لیے سوال کرتے لیطمئن قلبی، دل مطمئن ہو جائے، آئندہ کبھی دل کو شک و شبہ نہ ہو۔ جب دل مطمئن ہو گیا کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرتے ہیں، تو آگ میں جانا آسان ہو گیا، بیوی اور بیٹے کو ویرانے میں چھوڑنا آسان ہو گیا، بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کا حکم آیا تو دل مطمئن ہے، اس کو شک ہے ہی نہیں، اس کو وسوسہ ہے ہی نہیں، اب اس کے اندر کچھ بھی اس کو وہم نہیں ہے کہ ایسا ہوگا یا ایسا ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے ایمان والے جو ہمارا پہلا کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ، ہمارے 6 صفات کی پہلی بنیاد یقین مضبوط ہونی چاہیے۔ کون کہ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر غار میں چھپے غار ثور میں، اور مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے کہاں گئے؟ غار کے منہ تک، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے قدم دیکھ رہے تھے۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ان کے پیر ہمیں نظر آ رہے تھے، اور اس غار کے منہ پر کوئی بڑی چٹان رکھی ہوئی نہیں تھی۔ کیا تھا؟ مکڑی کا جالا بھی اتنا بڑا پڑتا نہیں کہ پیچھے کا نظر نہ آئے۔ وہاں ابو بکر صدیق کے دل میں گھبراہٹ محسوس ہوئی، یا رسول اللہ، یہ یہاں آ گئے، اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ لا تحزن، اے صدیق گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، حالات کچھ بھی دکھ رہے ہیں، یہ قریب آتے ہوئے دکھ رہے ہیں، پہنچ گئے ایسا دکھ رہا ہے، ان کے قدم دکھ رہے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، میرا رب، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کی دعوت دینی ہے تو مضبوط یقین کے ساتھ کرو، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے تو جو داعی ہے اس کا یقین سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ اب جب یقین آپ کا مضبوط ہو جائے گا، آپ کا اللہ پر بھروسہ مضبوط ہو جائے گا، تو پھر آج دنیا میں مارکیٹ میں بیٹھے لوگ بہت سارے تاجر ہیں، ویپاری ہیں، جو جس انسان پر آپ کو بھروسہ ہو جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے، اس کو آپ لاکھوں کا مال دے دیتے ہیں، اس کے ایک آرڈر پر آپ گاڑی بھیج دیتے، سامان بھیج دیتے، کیوں؟ کیا آ گیا اس پر؟ بھروسہ ہو گیا کہ آدمی سے دگا نہیں کرے گا، یہ آدمی چیٹنگ نہیں کرے گا، یہ صاف ستھرا آدمی ہے، بھروسہ آ گیا، اطمینان آ گیا۔ جب اطمینان آ گیا تو اس کا کام کرنا کیا ہے؟ تو نماز کس کی عبادت ہے؟ نماز کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی ہے۔ جب اللہ کی ذات پر بندے کو کامل یقین بھروسہ آ جائے گا کہ میرا اللہ ہی ہے، میرا سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، تو جب اللہ کا بلاوا آئے گا نماز کے لیے تو دکان چھوڑنا آسان، میٹھی نیند چھوڑنا آسان، سردی گرمی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا سب کچھ آسان، شادی بیاہ کے اندر بھری محفل چھوڑ کے اللہ کے لیے چلے جانا سب آسان ہو جائے گا، کیونکہ اس کی ذات پر بھروسہ آ گیا ہے کہ اس کے لیے جاؤں گا تو میرا کچھ بگڑنے والا۔ پھر نماز کے لیے پھر سجدوں میں لذت آئے گی، پھر تسبیحات میں لذت آئے گی، پھر دعاؤں میں لذت آئے گی کہ جس کی عبادت کر رہا ہے اس پر کامل بھروسہ ہے، اس پر مکمل بھروسہ ہے۔ کیا ہے؟ لیکن بھروسے میں اگر شک آ گیا، یقین میں شک آ گیا تو کام کرتے ہوئے آدمی ہچکچائے گا، کیا پتا یار کر دوں پھر ایسا ہو جائے تو کام کر دوں، اگر اس کے لیے چلا جاؤں پھر ایسا ہو جائے تو پیچھے ہٹے۔ یقین جب ڈگمگاتا ہے نا تو کام کرنے آسان، اس لیے کہا گیا یہ صفات ایسے ہیں۔ دائی کی نماز، دائی کی ورتی ہے، ورتی نماز کیا ہے دائی کی؟ میں دائی ہوں، نماز چھوڑ کر دعوت دوں۔ ایک ٹریفک پولیس والا ہوتا ہے، ٹریفک پولیس والا، حالانکہ اس کے ذمہ اس کا کام ہے کہ چوراہے پہ کھڑے ہو کر ٹریفک کو کنٹرول کرنا۔ اگر وہ سیدھے سادے کپڑوں میں چلے جائیں، اپنے گھر کے کپڑوں میں، اپنے گھر کے کپڑوں میں چلے جاؤ، چوراہے پہ کھڑے ہوئے سیٹیاں مارتے رہے، کوئی گاڑی روکے گا اسے؟ تو اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، اس کو کوئی کہے گا دکھائے گا، مجھے بھائی تیری بات سچ
صحیح ہے کہ تیری ڈیوٹی ہے، یہ تنخواہ ملتی ہے، لیکن تیرے پاس یہ کام کرنے کی کیا نہیں ہے؟ تیرے پاس یہ کام کرنے کی جو وردی ہونی چاہیے، جس سے پہچانا جائے کہ آج یہ کام تیرے ذمے ہے. تو وردی اتار کر کیسے کام کر رہا ہے؟ ہاں وردی پہنا ہوا ہے تو آدمی کو اس کی بات کو چھوڑتے ہوئے ڈر لگے گا، کہیں فائن نہ ہو جائے، کہیں گاڑی ریٹرن نہ ہو جائے، کہیں یہ اوپر RTO میں کچھ نہ بھیج دے، مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے رک جاتا ہے. کہ وردی سے کیا ہوتا ہے؟ تو ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، اللہ پر کامل یقین رکھیں، اللہ پر بھروسہ کریں، پھر اللہ کی عبادت کریں. نماز زندگیاں بدلنے والی چیز ہے. نماز سے زندگیاں بدلتی ہے. نماز جو ایک صفت ایسی ہے، ایک صفت ایسی ہے کہ اس صفت کے اندر بڑے اثرات ہیں. صفت بنانا، اس کو نمبر نہیں بنانا، 6 نمبر نہیں بنانا، اس کو 6 صفات بناؤ. صفت کہتے ہیں عادت کو، یقین ہماری عادت ہو جائے. نماز پڑھنا ہماری عادت ہو جائے. لیکن نماز اللہ کے رسول کی کیسی عادت تھی؟ ذرا سی ہوا تیز چلتی تھی تو وضو کہاں نظر آتے تھے؟ نماز. صحابہ چیک کرنے جاتے تھے کہ ابھی ایسا کچھ حالات میں دیکھو وضو کیا کرتے ہیں، تو وضو فوراً کہاں نظر آتے تھے؟ بس ذرا سی بجلی کڑکنے لگی تو صحابہ چیک کرتے تھے اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں، دیکھیں وضو نماز ہے، نماز ہے مضبوط. اور قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کیا چیک کریں گے؟ ہزاروں کی شادی ہو رہی ہے، 1000 لوگ آنے والے کھانے کے لیے، 1000 لوگ کھانے والے. باورچی ہوتا ہے دیکھ پکا رہا ہے، کیا پکا رہا ہے؟ دیکھ پکا رہا ہے. وہ ایک چاول چکھتا ہے یا 2 چاول چکھ کے بتا دیتا ہے دیکھ کلیئر ہے. وہ 2 ہی چاول اٹھاتا ہے پورے دیکھ میں سے، 50 کلو کی یا 40 کلو کی 2 پیس میں ایک اتاری ہے نا، اس میں سے 2 ہی چاول اٹھاتا ہے اور یوں چکھ کے کہتا ہے نمک بھی برابر، مرچ بھی برابر، مسالہ بھی برابر، کمپلیٹ ہے. اللہ مومن کے کہ اس کا ایمان، اس کی زندگی کیسی گزری ہے، کس کو چیک کریں گے؟ نوجوان طبقہ بیٹھا ہوا ہے. اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کی کسی کے گھر رشتہ ڈالے، منگنی کسی کے گھر پر پیغام بھیجے اور وہ لڑکی کا باپ یوں کہے کہ ہم تمہارے بیٹے کی نماز چیک کریں گے، پھر بیٹی نے اب اگر باپ بیٹے کو کہے کہ کل وہ تمہاری زوال کی نماز چیک کرنے آئیں گے، اب یہ کیسی نماز پڑھے گی؟ بھائی نوجوان کی باپ نے رشتہ ڈالا ہے اور اس کا سامنے والوں نے مانگ رکھی ہے، اس کی کیا چیک کریں گے؟ اب باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تمہاری نماز چیک ہوگی پھر تمہیں بیٹی ملے گی. اب یہ کیسی نماز پڑھے گا کہ زور سے اثر کر دے گا؟ مخلصانہ، باادب، باوفا، ہر رکن ہے نا، اس کو دکھائیے کیا ملنے والی ہے. اللہ کہہ رہے میرے بندے تیری نماز کا میں جنت دوں گا. نماز چیک کروں گا، کیا کروں گا؟ تیری نماز چیک کر کے مجھے جنت دوں گا. جنت میں کیا ہے؟ آنکھوں نے نہیں دیکھا، دماغ پر تصور نہیں، کسی کی آنکھ نے دیکھا نہیں، کبھی کہیں دنیا میں اس کا خیال بھی نہیں آیا. ایسی چیزیں تیرے لیے ہیں لیکن دوں گا کب؟ تو یہ بتائیں گا کون؟ ہمیں اپنی نمازوں کو بنانا. نماز ایک ایسی صفت ہے، نماز ایک ایسا عمل ہے کہ انسان اگر اپنی زندگی سے ساری برائیاں ختم کرنا چاہتا ہے تو نماز کو کامل اور مکمل بنا لے. کامل مکمل بنا کر نماز پڑھے، نماز اس کی زندگی سے برائیاں ختم کر دے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. حضور کے بعد عرش شیخ نے کہا بدل اعمال میں ایک شخص کی شکایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھتا ہے اور باہر کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے اور باہر چوری کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ اس کو نکالو باہر، بلکہ کہا کہ اس کی نماز اس کو قریب اتنے سے کیا کرے گی؟ نماز ہے. نماز کسی نہ کسی وقت نماز آپ کی زندگی کا رخ بدل دے گی.
مفتی تقی عثمانی اپنی اصلاح فقہات میں قصہ لکھا ہے فضیل بن عیاض کا. فضیل بن عیاض شروع زمانے میں یہ ڈاکو تھا, ہائی وے پہ کھڑے ہو کر, سڑک پہ کھڑے ہو کر لوگوں کے مال پیسے ڈھونڈنا, لیکن اس کے ڈاکو ہونے کے باوجود بھی کچھ صفات تھے. وہ مفتی صاحب نے لکھے, اس کے پاس رجسٹر تھا, جس کا بھی کچھ مال لوٹتا تھا نا تو اس کا نام لکھتا تھا, تم کون ہو, کون سے گاؤں کے رہنے اور پورا پتہ لکھتا تھا, اور کتنا مال لوٹتا ہے وہ بھی لکھتا تھا. دوسرے نمبر پر اس کی گینگ میں جتنے لوگ وہ اسی کو رکھتا تھا جو نماز کو پابند ہو, جو نماز نہ پڑھے وہ میری گینگ میں نہیں رہ سکتا. وہاں نماز ڈالو, جیسا نماز کیسا ڈالو, وہاں نماز کہ اس کی گینگ میں بے نمازی شامل ہی نہیں ہو سکتا. اور تیسرا اس کا اصول یہ تھا کہ جو آدمی بیچارہ کم درجے کا, زیادہ مالدار نہیں ہے, نارمل لیول کا ہے, اس کا مال نہیں ملتا تھا, عورتوں کا مال نہیں ملتا تھا, عورتوں سے مال نہیں ملتا, بس بڑے بڑے ہائی فائی ہوتے نا, بڑے سر وہی پکڑتا, یہ رجسٹر اس کے پاس. اب لوگوں کو جب ڈھونڈتا تھا اور کہتا تھا تمہارا نام بتاؤ تو بیچارے لوگ ڈرتے تھے کہ ابھی ڈھونڈتا ہے, پتہ بھی نہیں چلا گھر آیا, پتہ بھی نہیں رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, تو ابھی گھر جا کے بھی ڈھونڈے گا. لیکن وہ کیا کرے, آپ جہاں گن رکھا ہوا ہے تو لکھوا دیتے ہیں یہ میرا فلانا نام ہے, پھر وہ لکھتا تھا ابھی میں نے تمہارا اتنا مان ڈھونڈا ہے. ایک دن انہوں نے بس لوٹی, بس لوٹتے رہے, لوگوں کو نیچے اتارتے رہے, لوٹتے رہے, لوگوں کو نیچے اتارتے رہے. آخری سیٹ میں ایک بڑے درویش اللہ کا کلام پکڑ رہے تھے, کر لیتے ہیں, اور ان کو خبر ہی نہیں کہ بس لوٹ دیتے جو ہو رہا ہے. سارے لوگ نیچے اتر رہے ہیں اور آپ کو چڑھ رہا ہے, پتہ ہی نہیں. وہ قرآن کی تلاوت میں مشہور ہے. اس میں یہ فضیل بن عیاض جب اس کے قریب آیا تو اس وقت وہ بزرگ جو آیت پڑھ رہے تھے, صفحے کی پہلی لکیر جو تھی, الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم, اس آیت کا مطلب یہ تھا کیا مومنوں کے لیے, ایمان والوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ سے ڈر رہے. یہ آیت ان کی زبان پر ہے, بڑا زور سے پڑھی, وہ دل پر ایسی چوٹ لگی تو اسی وقت کہتے لگا ہاں ہاں وقت آ گیا, ہاں ہاں وقت آ گیا. یوں کہتے کہتے بس میں سوتا اور سب کا مال لوٹا ہوا واپس کر دے دو بھائی تمہارا مال ہے. اور ان سے کہا آج سے تمہاری چھٹی, تم سمجھو آج سے آپ کو بند, آج سے میں توبہ کرتا ہوں, اللہ کا نیک بندہ بن کے زندگی گزاروں, ایک بندہ بن کے زندگی گزار, سب کچھ چھوڑ دیا. کاکا زمین ختم ہوا, گھر کو چھوٹا کر دیا, گھر گیا. پھر خیال آیا بس میں نے صرف توبہ کرنے سے مسئلہ حل تھوڑی ہوگا, لوگوں کے بہت سارے مال دور کرتے ہیں, ان کے حق کو واپس کرنے پڑیں گے. اللہ کے گناہ کی تو توبہ سے معاف ہو جائے, مخلوق کے گناہ معاف ہو جائے, مخلوق کے حق تو ان کو دینے پڑیں گے. تو جتنا مال اس کے پاس ملکت تھی, جو اس نے ڈاکو کے پیسوں سے زمینیں خریدی تھی, تو مکان بیچ کر وہ پتہ لکھا ہوا تھا نا, رجسٹر اٹھایا, وہ میرے نمبر والا تھا, اس کو واپس وہی تھا, میں نے توبہ کر لی, میں نے تمہارا مال لوٹا دیا. وہ لوٹ سب کا مال واپس کرتے 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 سب کا اس نے دے دیا. ایک یہودی کا اس نے مال لوٹا تھا جو سمندر کے دوسرے پار تھا. اس وقت اس کے پاس ایک پائی نہیں بچی, ایک روپیہ اس کے پاس نہیں بچا جو اس کو دے. تو مفتی تقی صاحب نے کہا کہ اس کی ملکت بھی اس نے بڑی لوٹی تھی, بڑا مال لوٹا, لیکن سمندر پار کر کے پتہ کچھ تو آ گئے. اس سے آپ نے مجھے پہچان نہیں پہچانتا ہوا, دیکھو زمانہ کا فلانا جگہ پر یہاں پر میں نے تمہارا اتنا مال لوٹا تھا, میں فلاں ہوں, لیکن وہ تمہارا مال میں واپس کرنے کے آیا ہوں, لیکن میرے پاس ایک آئی نہیں. لیکن جتنا مال میں نے تمہارا لوٹا, اتنے مال اتنی رقم کے بدلے تم مجھ سے مزدوری لے, مجھے کام پہ رکھنے میں تمہاری مزدوری, میں تمہاری غلامی کروں گا. جب اتنی رقم ادا ہو جائے پھر آپ کو اجازت دو گے تو میں کرتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے, کام پہ رکھ لیں. کام کرتے 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 زمانہ گزر گیا. پھر اس کو کہا بلایا کہ کیوں آئے تھے تم میرے پاس, میرا مال واپس کرنے آئے تھے. ہاں تمہارا مال واپس کرنا. کیا لگے مزدوری تو تمہاری اتنی ہو گئی کہ اتنا مال کتنا ہوتا ہے, لیکن اب معاف اس وقت کروں گا جب میرا یہ کام کروں.
کیا کام کرنا ہے؟ بولا چوری کے انداز میں میرے گھر جاؤ. کیسے انداز میں؟ دروازے سے نہیں، دیوار ٹوٹ کے میرے گھر پہ جاؤ. اور میرا کمرہ ہے جس میں سوتا ہوں، وہاں میرے بستر کے تکیے کے نیچے تھیلی رکھی ہوئی ہے. کیا رکھی ہوئی ہے؟ مال کی بھری ہوئی تھیلی ہے، وہ چوری کر کے لاؤ. وہ لا کر مجھے دو، پھر معاف کرو. پھر معاف کر دو بیٹا، پھر معاف کرو. اب یہ دیوار ٹوٹ کر کے آیا تھا کہ اس کے لیے معافی ہو جائے، بندہ کا حق ادا ہو جائے. بس زندگی بدل گئی. نماز کی ایک صفت نے اس کی زندگی کیا کر دی؟ بدل دی. وہ گیا دیوار سے ٹوٹ کر اندر گیا، اسی تکیے کے نیچے رکھا، تھیلی پڑی، اٹھایا، دیکھا نہیں تھیلی میں کیا ہے، اٹھایا لے کر آیا. تھیلی جب اس کے ہاتھ میں تھی، یہودی کے ہاتھ میں جب تھیلی دی تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکل گئے اور رونے لگا. روتے روتے کہنے لگا تھیلی بعد میں کھولوں گا، پہلے جس رب کا کلمہ تو نے پڑھا ہے نا، اس رب کا کلمہ میں نے مجھے پڑھا. جس رب کا تو کلمہ پڑھتا ہے پہلے اس کا کلمہ مجھے پڑھا. یعنی مجھے ماجرا کیا ہے؟ پہلے مجھے سنا، پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ پھر سنا. کلمہ پڑھا ہے، ایمان میں داخل کیا، پھر کہا اب سنا میں نے اسے ایسا کام چوری والا کیوں کروایا؟ میں تو چوری سے توبہ کر گیا. کہنے لگے میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی، پکا امتی، دل سے اس کا کلمہ پڑھنے والا جب اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ سچی ہے یا جھوٹی؟ توبہ ہوتی ہے نا، بعد آدمی اوپر سے ہوتی ہے، اندر میں کوئی کہنے لگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی توبہ سچی ہے جھوٹی؟ اس کو اگر آزمانا ہو، اس کا اگر امتحان کرنا ہو تو پرانی کتابوں میں، ہمارے مذہب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر اس کی توبہ سچی ہوگی تو ہوگا کیا کہ اگر اس کو تم ہاتھ میں مٹی دو گے تو مٹی سونا بن جائے گی. میں میرے گھر کے تھیلی میں پتھر بھر کے آیا تھا، پتھر بھر کے اس تکیے کے نیچے رکھ کر آیا تھا. میں نے تمہاری توبہ کو آزمانے کے لیے بھیجا کہ تھیلی اٹھا کر لاؤ، تمہارے ہاتھ تھیلی کو لگے. میں نے چاہتا تو یہ تو درہموں سے بھری تھی. میں سمجھ گیا کہ تیری توبہ سچی ہے، تیری توبہ نکلی نہیں ہے، تیری توبہ دکھاوے والی نہیں ہے، تیری توبہ سچی ہے. سچے دل سے توبہ کیا ہے؟ رب نے تیری زندگی کے سارے گناہ کیا کر دیے؟ مقرب بنا دیا اللہ نے تجھے. نماز ایسا بڑا پاور ہے، نمازوں کو ایسے مخلصانہ پڑھو. آج ہماری نمازوں میں جان ہے، ہم بے جان نمازیں پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ بے جان نماز پڑھ رہے ہیں. ایک صحابی کا قصہ لکھا حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی کا قصہ لکھا تو دین کی محنت کے لیے کئی سالوں تک گھر سے دور رہے، غالباً 20-25 سال دور رہے گھر سے، بال بچوں سے دور رہے، دین کی محنت کرتے کرتے کرے. اسی لیے تو آج ایمان اب تک پہنچا. گھر بیٹھے نہیں رہے صحابہ رضی اللہ عنہ کا سرٹیفکیٹ لے کر گھر میں بیٹھے رہے. پھر وہ مکے مدینے کی نمازوں کو افضل سمجھ کے وہی نہیں بیٹھے رہے، پوری دنیا میں پھیل گئے. کہاں پھیل گئے؟ پوری دنیا میں پھیل گئے. علماء بیان میں مولانا میں سناتے کہ مشکل سے حجاز میں کتنے صحابہ کی قبریں؟ 10 سے 12,000 صحابہ کی حجاز میں قبریں ہیں. باقی سوالات کا مجموعہ تو حج میں موجود تھا. سوالات کا مجموعہ صحابہ کا حضور کے ساتھ حج میں موجود تھا. باقی کتنے صحابہ ہو گیا اللہ جانے. ان سب کی قبر پوری دنیا میں دین کی محنت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دے کر گئے. اس ذمہ داری کے لیے انہوں نے گھر گھر جا کر، در در جا کر، حتیٰ کہ ایک صحابی کا قصہ آتا ہے وہ سمندر کے کنارے کو پہنچ کر کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ مجھے پتا ہوتا کہ سمندر کے اس پار بھی میرے بندے رہتے ہیں تو میں سمندر میں بھی گھوڑا ڈالتا اور دین کی دعوت پہنچاتا. اس طرح محنت کرتے. تو وہ صحابی 25 سال تک گھر سے دور رہے. کتنے سال؟ یہ موبائل وغیرہ زمانہ تو تھا نہیں جو آج کل ہے، جس نے آج دعوت کے کام کی جان نکالا. یہ کانٹیکٹ ہے نا، کانٹیکٹ مولانا عبد الرحمان صاحب،
کرتے تھے کہ جب تک آپ کی کٹنگ نہیں ہوتی تب تک فٹنگ بھی نہیں ہوتی. کٹنگ نہیں تو فٹنگ بھی نہیں ہوتی. جب تک ہم اپنے ماحول سے، گھریلو ماحول سے، دکان سے، تجارت سے، دوستوں سے کٹیں گے نہیں تب تک اللہ سے جڑیں گے. 100 میٹر والا، 200 روپے میٹر والا، 500 روپے میٹر والا کپڑا پسند کر کے لاؤ اور ٹیلر کو دو، ٹیلر مالک کے سامنے کینچی چلا دو. مالک کہتے نہیں یار بڑا کہتا ہے سر، خوش ہو جاتا ہے، جلدی کٹنگ شروع ہو گیا ہمارے. تو 2 دن میں مل جائے گا، بن جائے گا، 2-3 دن میں بن جائے گا. کہ ہمارے سامنے اس نے کیا کرنا شروع کر دی. تو کٹنا، تو وہ اس زمانے میں تو کانٹیکٹ تو تھے نہیں کہ کب آ رہے ہیں کب جا رہے ہیں. 25 سال گھر والوں نے جو پتہ نہیں آئیں گے تو ٹھیک، نہیں آئیں گے تو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں گے. وہ تو ایسے ایمان بنے ہوئے تھے، کیا تھے، مستورات کے، بچوں کے، رشتہ داروں کے ایسے ایمان بنے ہوئے تھے کہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. تو اگر شہید ہو گئے تو اللہ کے مہمان بن جائیں گے اور زندہ واپس غازی بن کے واپس آ جائیں گے. کیا جائیں گے ٹھیک، وہ زندہ کر کے آئیں گے. 25 سال کے بعد گھر لوٹے. بیوی کو خبر دی گئی کہ تمہارے شوہر آئے. کتنی خوشی ہوتی. ہمارے ساتھ 4 مہینے جاتے ہیں کہ 4 مہینے کا راستے ہوتا ہے، عید کے لیے اتنی خوشی نہیں ہوتی کتنی 4 مہینے پورے ہو گئے. سورتا ہے، پتا نہیں کیا کیا خوشی ہے. اور 4 مہینے کے بعد وہ 25 سال کے بعد تو بیوی نے اپنے آپ کو تیار کیا کہ میرے شوہر آج 25 سال کے بعد اللہ کے دین کی محنت کر کے گھر سے واپس آ رہے. اللہ کے دین کی محنت کر کے گھر واپس آ رہے. عشاء کی نماز پڑھ کے گھر گئے. دکھ سکھ کی باتیں ہوئی. 25 سال کے بچھڑے ہوئے. پتہ نہیں کتنوں کی وفاتیں ہو گئی ہوگی، کتنوں کی شادیاں ہو گئی ہوگی، کتنے کیا ہو گئے، کتنے قبر میں چلے گئے ہوں گے. سب احوال بیچنے کے بعد سونے کا وقت آیا تو شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے دیکھو اتنے سالوں میں تم سے دور تھا، تم میرے پاس نہیں، اس لیے تم سے اجازت کا مسئلہ نہیں، لیکن اب میں تم میرے پاس ہو، میں تمہارے ساتھ گھر میں ہوں. اور یہ جو میں عبادت کرنے جس کی اجازت لینا چاہ رہا ہوں یہ نفلی عبادت کیا ہے. اور نفلی عبادت میں اگر بیوی کرے تو شوہر کی اجازت لے، شوہر کرے تو کہنے لگا اگر تم اجازت دو تو میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں. کیا کہہ رہے ہیں، اگر تم اجازت دو تو میں کر دوں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. اگر ہم میں سے کسی نے مانگا تو نہیں ہوگا 4 مہینے کے بعد گھر جا کے 2 رکعت پڑھ لوں. اگر کوئی مانگے تو کتنی دیر پڑے گا. اگر ہم میں سے کوئی گھر جا کر بیٹی سے اجازت مانگے کہ 4 مہینے لگا کہ آیا ایمان بنا ہوا ہے ماشاء اللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے تو میں بھی گھر آیا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھوں. اگر مانگے بھی اگر اجازت تو کتنی دیر پڑے گا. پہلی رکعت میں نہ آتے نہ دوسری میں کرو اللہ بات. اب وہ صحابی اجازت مانگ رہے ہیں کہ مجھے اگر اجازت دے تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں. ٹھیک پڑھو. وہ 25 سال صبر کے ساتھ گزار دیے تو یہ تو لمحے ہیں، گھڑیاں ہیں کچھ. اب جو لوگ مسلم اللہ ہو یہ بیٹھی تک رہے گا، ابھی نماز پڑھ کریں گے، ابھی نماز پڑھ کریں گے، ابھی فجر کی اذان ہو. کیا ہو گئی؟ مؤذن نے فجر کی اذان دے دی تو اس نے ایک عجیب دکھ بھرے انداز میں کہا غضب یا ہمارے رجعت وحبت ہمارے نام ان کا نصیب. اے ہمارے یہاں تم نے تو ظلم کر دیا. اتنے زمانے کے بعد لوٹے اور ساری رات عبادت میں گزار دی، میرا کوئی حق نہیں. ساری رات عبادت میں گزار دی، میرا کوئی حق نہیں. وہ ساتھ ہوتے ہوتے کہہ رہے ہیں نصیب اللہ، نصیب اللہ. اللہ کے نبی تیرا حق تو ہے لیکن جیسے کہ مسلم میں کھڑا ہو میں تجھے بھول گیا. مجھے ایسا لگا میں پوری سراغ پہ چلوں، موت میرے پیچھے ہے، دوزخ میرے قدموں کے نیچے ہے، جنت سامنے ہے. بڑی کبھی ایسی نماز دو رکعت ہے. ہاتھ بتائے میں جاندار نماز بنا، دعوت کی محنت میں نکل کر نماز کو ایسا مضبوط بنا کہ ادھر نماز کا سلام کرے تو مسئلہ حل ہو جائے. ادھر نماز کا سلام کرے تو مسئلہ کلی نے پڑھ کے حضرت شیخ نے لکھے ہیں وہ قصے صرف سننے کے لیے نہیں ہے، نالج کے لیے نہیں ہے، بلکہ عبرت کے لیے. اپنی نمازیں ایسی بنانے کے لیے
نمازیں ایسی بناؤ، اپنا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ایسا بناؤ. اب یہ تعلق ایسے نہیں بنتا، کہنے سے نہیں بن جائے گا، اس کے لیے قربانی ہے. اس کے لیے گھر گھر جا کر اللہ کی بڑائی کی دعوت دیں گے، محلے محلے جا کر اللہ کی بڑائی کی دعوت دیں گے، اپنی تجارتیں چھوڑیں گے، اپنا کاروبار چھوڑیں گے، اپنا وطن چھوڑیں گے، دوست احباب کو چھوڑ کر دین کی محنت کے لیے جب اللہ کے راستے میں چلیں گے نا، اور امت کے احوال دیکھیں گے اور امت کی حالات دیکھیں گے، امت کس حال کی زندگی جی رہی ہے. اس وقت امت قابل رحم ہے. جن کو اللہ نے توفیق دے دی، جنہوں نے دعوت کے کام کو سمجھا ہے، ان پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے کام کی ترتیب بنا کر اللہ کے راستے میں نکلے اور اللہ کے بندوں تک پہنچے. بہت سارے بندے ایسے ہیں کہ بغیر نماز کی زندگی جی رہے، بغیر ایمان کی زندگی جی رہے، شراب کے ساتھ زندگی جی رہے، زناکاروں کے ساتھ زندگی جی رہے، سود کے ساتھ زندگی جی رہے، شرابوں کے ساتھ زندگی جی رہے. بہت ساری بستیوں تک پہنچنا نہیں ہوا، ان کے گھروں میں مورتیاں ہیں. ہماری ذمہ داری ہے اپنی زندگی بنائیں اور اس تک پہنچنے کی فکر کریں، اپنے کام کو آگے پیچھے کر کے وہاں پہنچنے کی فکر کریں. ان کو ایمان کے اللہ نے ذمہ دار بنایا. ایک ایک امت ہی پوری امت کا ذمہ دار ہے اور پوری امت ایک ایک امت کی ذمہ دار ہے. اگر ذمہ داری ہے، دنیا ذمہ داریوں کو پوری کرنے کی جگہ ہے، زندگی گزارنے کی جگہ دنیا نہیں ہے. زندگی گزارنے کے لیے جانور ہے، انسان زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے، انسان زندگی بنانے کے لیے آیا ہے. میرے اور آپ کے ذمہ اللہ نے ذمہ داریاں لگائی ہے. جو ذمہ داری پوری کرتا ہے نا، جو بھی ذمہ داری، گھر کا بڑا اگر گھر کی ذمہ داری پوری کرے نا تو گھر والوں کی نظر میں کیا ہوتا ہے؟ مقبول ہوتا ہے. میں سارے گھر والوں سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کیونکہ گھر کی ذمہ داری کو کیا کرتا ہے؟ محلے کا ذمہ دار محلے کی ذمہ داری پوری کرتا ہے تو سارے محلے والے اسے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. ہمارا بہتر انسان ہے، پورے محلے کی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے. شہر کا ذمہ دار شہر کی ذمہ داری کو پورا کرے تو شہر والے اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ کا بندہ بن کر اس کی دی ہوئی ذمہ داری کو جب پورا کرتا ہے تو اللہ اس بندے سے پیار کرتے ہیں، اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ محبت کر کے چھوڑ نہیں دیتے، بلکہ اللہ فرشتوں کو جمع کر کے کہتے ہیں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، میں میرے فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، تم بھی اس سے پیار کرو، تم بھی اس کو چاہو، اچھا رکھو. پھر جبریل امین کو کہا جاتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور زمین پر جا کر اعلان کرو، میری مخلوق سے کہہ دو کہ یہ بندہ ہے، اللہ اس سے پیار کرتے ہیں، ہم فرشتے اس سے پیار کرتے ہیں، اے مخلوق تم بھی اس سے پیار کرو، کیونکہ اللہ کی ذمہ داری پوری کرتا ہے. یہ بندہ ذمہ داریاں پوری کرتا ہے تو اللہ اس سے پیار کرتے ہیں، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں. تو دنیا ذمہ داریوں پوری کرنے کی جگہ ہے. ہم زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے، زندگی بنانے کے لیے آئے. جو بھی انسان دنیا سے زندگی بنا کر جائے گا، جو بھی ہو، شہر کا رہنے والا ہو، دیہات کا رہنے والا ہو، مزدور ہو یا کوئی بادشاہ ہو، جو زندگی بنا کر جائے گا اللہ اس سے خوش ہو، اللہ اس سے خوش ہوں گے اور وہ عزت کے ساتھ، آبرو کے ساتھ، وقار کے ساتھ جنت میں جائے گا. اور اگر کوئی انسان زندگی بگاڑ کر جائے گا، زندگی بیکار کر کے جائے گا، عیش میں زندگی گزار کے جائے گا، مال کو غلط جگہ استعمال کرے گا، دین سے منہ موڑے گا، دین داری پر چلنے کو اس پہ جی نہیں کرے گا، پھر وہ انسان وہاں پچھتائے گا. وہاں اللہ سے کہے گا اللہ ہم نے دیکھ لیا، اللہ ہم نے سن لیا، اب ہمیں واپس لوٹا دے، ہم تیری ایک پلک کے برابر بھی نافرمانی کریں گے. اللہ کہ یہ وقت ختم ہو گیا، ختم ہو گیا. تمہارے پاس پیغام پہنچانے والے لوگ ہیں، تمہارے پاس جواب دے آئے، تمہارے پاس گھر بیٹھ کر لوگ دعوت دینے والے آئے، تمہاری گلیوں میں لوگ آئے، انہوں نے میری بڑائی بیان نہیں کیا. اس وقت سمجھ میں نہیں آیا. اللہ نے وقت دیا، اللہ نے زندگی دی ہے، یہ زندگی امانت ہے. جان مال ہمارا کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. جان مال اللہ کا ہے. یہ دھوکہ لگا ہوا ہے کہ ہمارا ہے. کوئی کہتا مال میرا، کوئی کہتا مکان میرا، کوئی کہتا دکان میری. کچھ نہیں میرا اور آپ کا، سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اگر وہ اللہ کی مرضی پر لگ رہا ہے تو میرے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اور اگر وہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، میری تجارت اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، میرا مال اللہ کی مرضی کے
پہلے تو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ تم اور میری بیٹی، نہ تمہارا رب صحیح نہ تمہاری ماں غریب. تو بیٹی کے کہنے پر ابا پوچھو ان کو کس نے بھیجا؟ بیٹی کی حسین جمیل خوبصورت اور مالدار باپ کی بیٹی اور ایک غریب بدصورت. جب ان سے پوچھا کہ کس نے بھیجا ہے، مجھے اللہ کا رسول نے بھیجا. تو لڑکی کہہ رہی ہے ابا پھر ٹھکراؤ مت، آنے والے کو دیکھو، بھیجنے والے کو دیکھو. آیا کون ہے وہ دیکھو، بھیجا کس نے وہ دیکھو. میں اس کے ساتھ زندگی گزار کرتا ہوں. یہ دیا رشتہ. واپس آیا اللہ کے رسول نے کہا یا رسول اللہ رشتہ تو مل گیا. اللہ کے رسول نے کہا میرے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ غریب یا رسول کچھ نہیں. تو ایک صاحب سے انہوں نے کہا مال دیا. انہوں نے کہا کیا مال؟ بازار میں سے نکاح کے لیے سامان خریدو. نکاح کی خریدی ہو رہی ہے. یہاں اگر ہماری شادی کی تاریخ ہو جائے تو ہماری استعمال کیسے ہو جاتا ہے؟ شادی کی تاریخ ہو جائے تو ہمارا 3 دن کینسل، چلنا کینسل، اگلے مہینے میں میری شادی ہے. اب یہ تو شادی کے بازار میں شادی کا سامان خرید رہا ہے، مال خرید رہا ہے، اور حضور کے کہنے پر لڑکی ملی ہے اور ادھر وہ مال خریدتے آواز لگی اللہ کے دین کے لیے جانا ہے. یہ جذبہ جب امت میں آئے گا، آج تو لوگ گھر گھر آتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں، تھوڑیوں ڈال ڈال کر ہاتھ جوڑتے ہیں. یہ تکلیف بنانے والا جذبہ. وہ صاحب کی شادی کا سامان خرید گئے، آواز پڑی، کوئی تشکیل کرنے نہیں جائے تو چلو چھوڑ دو تمہاری شادی نہیں، کوئی نہیں آیا تشکیل. آواز پڑی کان میں، شادی کا سامان واپس. اللہ کے راستے میں کام آنے والا سامان خرید رہے. اور اس ڈر کے مارے کہ اللہ کے رسول میری شادی کا سمجھ کے مجھے واپس نہ لوٹا ہے. گھر کیوں نہ کہنے کہ گھر پہ رہو، اس لیے اپنے چہرے پر کالا پکڑا بنا یہ جذبہ لوٹا نہ دیا جائے، واپس پھر واپس نہ کر دیا جائے. ہم تو بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کسی بہانے میرا کینسل ہو جائے. وہ کہہ رہے کہ نہیں، جب ختم ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا یہ فلاں نے تو شادی کے اس میں لگے ہوئے تیار تھے. کسی صاحب نے نہیں یا رسول اللہ میں نے ان کو لڑتے دیکھا. میں نے کیا کہہ رہے تھے یا رسول اللہ میں نے ان کو لڑتے دیکھا. حضور کا تلاش کرو، پورا قصہ ہے. لاش پڑی ہے، 70-80 زخم بدن میں پڑے. شادی کے ارمان رہ گئے. وہ دلہن بھی ارمانوں کے ساتھ اپنے گھر میں رہ گئی. یہ زخمی پڑا ہوا ہے. صحابہ نے لکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے جب چلنے لگے نا تو حضور اپنا پیر پورا زمین پر نہیں رکھ رہے تھے، پیر کی انگلیوں پر چل رہے تھے. اور جب قبر میں اتارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور چہرہ پھیرا دیا. صحابہ کو یہ نیا عمل لگا کہ ایسا حضور کرتے نہیں عام طور پہ، آج ایسا کیا. اور صحابہ کی صفات کی جیسا حضور کو کوئی نیا عمل دیتے پوچھتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایسا کیا. پوچھا گیا ہے رسول آپ ایسا کرتے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کا بندہ اللہ کے دین کی آواز پر اپنے سارے ارمان کو بات کر کے، اپنے ساری شادی کے سامانات کو بات کر کے جب اللہ کے دین پر لبیک کہتا ہوا آیا اور جب حق ہو گیا، اللہ کے نام پر شہید ہو گیا. اس کے جنازے میں فرشتے اتنے تھے کہ مجھے قدم رکھنے کی جگہ نہیں. اس کے جنازے میں فرشتے اتنے کہ مجھے قدم رکھنے کی جگہ نہیں. اور پھر قبر یا رسول اللہ قبر میں آپ مسکرائے، پھر آپ نے چہرہ پھرا دیا کہ ابھی میں اس کو قبر میں رکھ رہا تھا اور جنت کی حوریں وہ کہہ رہے میرا شوہر ہو گیا، میرا شوہر. اور اس میں حوروں کی اس میں کسی اور کا کوئی بدن کھل گیا ہوگا، جسم کا کوئی حصہ کھل گیا، اس لیے میں نے اپنا چہرہ کر لیا. یعنی قبر میں پہنچتے ہی جنت کی بشارت حضور کی زبان میں مل گئی. قربانیاں اللہ قدردار ہے، اللہ قدر نہیں ہے. جو جیسے آج قربانی دیتا ہے اللہ قدر کرتا ہے. اللہ قدر کرتا ہے. کتنا بھی مال دے رہا ہے، اتنا مال خرچ کر رہا ہے، اس کی بھی قدر ہے اللہ کی. ہم یہ سمجھتے
سمجھتے کہ جو اللہ کے راستے میں گئے اب یہاں رہ کر ثواب کا کام کر لیں گے، ان کے ثواب کو پالیں گے. نہیں، جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے نا، اللہ کے راستے میں. ایک صحابہ ہے کہ میں میرا سارا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیوں صدقہ کرنا چاہتے ہو؟ سارا مال کیوں صدقہ کرنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ ساتھی اللہ کے دین کی محنت کے لیے اللہ کے راستے میں گئے ہوئے، وہ اللہ کے راستے میں جائیں گے، دین کی محنت کریں گے، تو ان کو اللہ کتنا اجر دے گا. میں سوچتا ہوں میں گیا نہیں، لیکن یہی اتنا مال خرچ کر ان کے ثواب کو حاصل کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پاس کتنا مال ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 600 درہم ہے. اس میں سے کتنا خرچ کرنا چاہتے ہو؟ 300 درہم خرچ کرنا چاہتے ہو. کتنے درہم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا 300 درہم خرچ کر کے ان کے ثواب کو پہنچنا چاہتے ہو. معلوم ہے ان کا کتنا اجر ہے؟ ارے وہ اللہ کے راستے میں نکل کر جو ایک رات سوئیں گے نا، جو رات کو سوئیں گے، عبادت نہیں، رات کو سوئیں گے، نیند کریں گے، تو سارا کام بھی صدقہ کرتے تو ان کی رات کی نیند کا بھی اجر حاصل نہیں کر سکتے. اللہ کے راستے میں گئے ہوئے، گھر بار چھوڑ کے گئے ہوئے، جس سے ہم نے پڑھے ہیں. یہ عظمت بتا رہے ہیں اللہ کے راستے کی کیا عظمت ہے، اللہ کے لیے گھر بار چھوڑنے کی کیا عظمت ہے، اللہ کے لیے اپنی جان مال قربان کرنے کی کیا عظمت ہے، وہ سکھا رہے ہیں. ہم صرف قصے کی نیت سے نہ سنیں، یہ عظمت بتائی جا رہی ہے کہ قصے. وہ ایک صحابی کا ایک جماعت اللہ کے رسول نے روانہ کی، ایک صحابی رک گئے. آرزویں ہوتی ہے، تمنائیں ہوتی ہے نا. ایک صحابی رک گئے کہ جمعہ کا دن ہے، آخری جمعہ اللہ کے رسول کے پیچھے بڑھ کے گئے. آرزو کوئی غلط نہیں ہے، نیت میں کوئی ٹوٹ نہیں ہے. تمنا کیا ہے کہ پھر پتا نہیں زندہ آئے گا، پھر حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کو موقع ملے گا نہیں، آخر جمعہ پڑھتے ہو جائے. میرے پاس سواری ہے، میرے پاس وسعت ہے، مال ہے، میں جلدی پہنچ جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آپ نے دیکھا، آپ نے پوچھا کہ تمہارا تو طے ہوا تھا اللہ کے راستے میں جانے کا، تم یہاں راستے میں جا رہا. میری کوئی نیت یا روکنے کی نہیں ہے، میرے ارادے میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن میری ایک محبت، ایک تعلق یہ تھا کہ آخری جمعہ آپ کو ملتا ہے. ابھی تو وہ فلانی جگہ پہنچے ہوں گے اور وہ ابھی آدھا دن گزرا ہے، میں پہنچ جاؤں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری نظر میں آدھا دن ہے، لیکن وہ 500 سال پہلے تم سے میرے جنت میں چلے گئے. وہ عبادت کے اعتبار سے، جنت حاصل کرنے کے اعتبار سے 500 سال پہلے نکل گئے. یہ عظمت بتائی جا رہی ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کی. اللہ کے راستے میں اپنے جذبات قربان کرنے کی عظمت بتائی جا رہی ہے کہ ہم بھی اپنی تجارتوں کو، اپنی مشغولیوں کو، اپنی ساری جو چیزیں ہیں ہمارے سامنے دنیاوی چیزیں، ان کو اللہ کے لیے قربان کریں گے، اللہ کے لیے چھوڑیں گے. اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنی تجارت کو اللہ کے لیے چھوڑیں گے. اللہ اس کی قدر کریں گے، اللہ ہمیں اس پر اجر دیں گے، کریں گے، اللہ مغفرت دیں گے، اللہ جنت میں درجات بلند کریں گے. اور ہماری وجہ سے جہاں کہیں دین زندہ ہوگا، جہاں کہیں دین زندہ ہوگا، اللہ ہمارے پر تعالیٰ اس کی دین داری میں اجر دے گا. کوئی آدمی توبہ کر کے نیک زندگی گزارے گا، سڑکوں پہ کھڑے ہوئے روٹ مار کرنے والا، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنے والا بنے گا، اس کا اجر کس کو ملے گا؟ بہتر کام ہے، بڑا عجیب کام ہے. اللہ نے کام سمجھا دے، اللہ ہمیں اس کام کی عظمت سمجھا دے. اور اس کام کی عظمت سمجھا کر جب بھی جس کو تم سے کہا جائے اب قربانی دینے والے کیا بنے؟ مال پر نہیں، مال سے نہیں. اللہ وہ کچھ کرتا ہے، کب کرتا ہے؟ ہمارے سارے کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں. عزت دینا، ذلت دینا، مالدار بنانا، امیر بنانا، غریب بنانا، بیماری، شفا، سب اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم اللہ کے بن جائیں تو اللہ ہمارے بن جائے، ہم اللہ کے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ہماری تشکیل کی قرآن میں یا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو دین کے منصار بن جاؤ، دین کے مددگار بن جاؤ. پھر کیا فرمایا؟ کیا کریں گے؟ دین کے مددگار ہم بنیں گے، ہم دین کی مدد کریں گے. تو ہمارا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ میری تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں. آج کسی آدمی کو، بیٹے کو گھر صرف باپ اتنا کہتے بیٹا میں بیٹا ہوں، بیٹے دیکھو میں نے کتنے دم پچھاڑ کرتا ہوں، کتنے بچوں کو مارتا ہے، کتنے بچوں کو ستاتا ہے. باپ کا پاور ہے کس کا؟ صرف اتنے اتنا کا میں بیٹا ہوں. اللہ کہہ رہے میرے بندو مجھے راضی کرنے کے لیے کام کرو، میں تمہارا مددگار ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں.
جنگلوں میں جاؤ گے, کہیں بھی جاؤ گے, میں تمہارا مددگار ہوں. تم میرے دین کے لیے قدم اٹھاؤ, تمہارے قدم قدم پر مدد کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اس لیے اللہ کی جان بھی ہمارا نہیں, مال کی امانت, جان کی امانت, مال کی امانت, اس کو اللہ کی مرضی پر لگانا. کس پر لگانا؟ جان کو اور مال کو اللہ کی مرضی پر لگانا. کون پر لگائیں گے؟ جان ہمارا نہیں, مال ہمارا نہیں, اللہ کے لیے لگائے. جو لگائے گا وہ پائے گا, جو لگائے گا وہ پائے گا. اور جو رکھ کے بٹھا دے گا تو سوچتا ہی ہے مکان بنانا ہے, تجارت کرنا ہے, لیکن پیسہ تو نکال. ایسے ہی کوئی جنت میں جانا ہے, جنت حاصل کرنا ہے, جنت الفردوس چاہیے, عرش کا سایہ چاہیے, حضور کے ہاتھوں سے عہدے وصل چاہیے. حضور کے نام پر چار مال تو لگا, اللہ کی مرضی پر وقت لگا, لوگوں میں جا کر دین کی محنت کر, اللہ تیرے ہو جائے گا, اللہ تیری مدد کریں گے. اس کے لیے مہینے میں ہمت کر کے بتاؤ, لوگ اور ساتھی 4 مہینے کے لیے تیار ہیں. ہمت کرو. بھائی ساتھی ہمت کرے بھائی. زکریا